السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید کا آغاز پیاری سی دعاؤں کے ساتھ کریں گے۔ سب سے پہلے ایک بات ہے دعا کے بارے میں، دعا دستک کی طرح ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ دعا از ویپن آف مومن، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہتے ہیں۔ یا اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسی معافی جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی ہدایت جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی صحت جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو، ایسی رضا جس کے بعد ناراضگی نہ ہو، آمین۔ اللہ is angry with those who don't ask for him۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ اب دعا کا طریقہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ پروسیجر فار دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ نمبر 1، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف بیان کی جائے۔ نمبر 2، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ نمبر 3، پھر اپنے لیے اللہ سے دعا مانگی جائے۔ نمبر 4، پھر اللہ کے بندوں کے لیے دعا مانگی جائے۔ نمبر 5، آخر میں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے آپ اگر نورانی قاعدے کی اور قرآن مجید کی شروع سے لے کے اب تک کی تمام ترتیب دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پہ جا کے پلے لسٹ میں جا کے تمام ترتیب وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ جتنی بھی ویڈیو کی اپڈیٹس ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ آپ ہم جتنے لوگ جتنا شیئر کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنا ہی ثواب دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین۔ آن لائن کلاسز کے لیے اسکرین پہ نمبر شیئر ہو جائے گا، وہاں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہاں رکیں گے تو ہم شہیدہ پڑھیں گے، نہیں رکیں گے تو 2 زبر کی آواز آئے گی دن کی۔ علیکم شہیداً وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع
اتبعوا الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحیم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بعض احمق لوگ یہ کہہ بیٹھیں گے کہ مسلمان جس قبلہ بیت المقدس کی طرف پہلے سے سجدہ کرتے تھے، اس سے دوسرے قبلے کی طرف مڑ جانے کا کیا باعث ہوا؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کے جواب میں کہو، پورب پچھم سب خدا ہی کا ہے، جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے، اور جس طرح تمہارے قبلے کے بارے میں ہدایت کی، اسی طرح تم کو عادل امت بنایا تاکہ اور لوگوں کے مقابلے میں تم گواہ بنو، اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مقابلے میں گواہ بنے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس قبلے کی طرف تم پہلے سجدہ کرتے تھے، ہم نے اس کو صرف اس وجہ سے قبلہ قرار دیا تھا کہ جب قبلہ بدلا جائے تو ہم ان لوگوں کو جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں ان لوگوں سے الگ دیکھ لیں جو الٹے پاؤں پھرتے ہیں، اگرچہ یہ الٹ پھر سوا ان لوگوں کے جن کی خدا نے ہدایت کی ہے، سب پر شاق ضرور ہے، اور خدا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان نماز کو جو بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے ہو برباد کر دے۔ بے شک خدا لوگوں پر بڑا ہی رفیق اور مہربان ہے۔ تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ ابتداء اسلام میں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، حتیٰ کہ جب مدینہ میں ہجرت فرمائی تب بھی تقریباً 1.5 برس تک بیت المقدس ہی کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ یہود بات پر اعتراض کیا ہی کرتے تھے۔ ان کو یہ ایک شگوفہ ہاتھ آیا، کہنے لگے کہ مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک قبلے کے بارے میں متردد ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کوئی کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن کے مشتاق ہیں، اس وجہ سے کعبہ کی طرف سجدہ کرنے لگے۔ خدا نے ان سب باتوں کا جواب اس آیت میں دے دیا کہ خدا کے علم میں اصل کعبہ قبلہ ہی ہے، بیت المقدس تو چند روز کے لیے بامصلحت قبلہ قرار دے دیا گیا تھا، اور پھر تبدیل قبلہ کی مصلحت آگے بیان فرمائی۔ سلیم بن قیس سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امت عادل اور لوگوں پر گواہ ہم ہیں، اور خاص ہم ہی اس سے مقصود خدا ہیں، اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہیں، اور ہم گواہان خدا ہیں اس کی مخلوق پر اس کی حجت ہیں زمین پر، اور ہم ہی وہ ہیں جن کے بارے میں خدا نے کذالک جعلناکم امۃ وسطا فرمایا ہے۔ دیکھو شواہد التنزیل حاکم ابو القاسم۔ یہ پہلا فائدہ تبدیل قبلہ کا خداوند عالم بیان فرماتا ہے، یعنی
تبدیل قبلہ ہم نے اس واسطے کیا ہے تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے حکم کے مطابق پیروی کرتا ہے اور سچا ایماندار ہے، اور کون قوموں میں رہتا ہے اور کس پر شاق ہے، اور اس سے پوری تمیز ظاہری مسلمانوں اور منافقوں اور سچے مومنوں میں ہوگی۔ حجاج سے منقول ہے کہ اس نے امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی رائے ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے اعلی الدین ہدی اللہ کی تلاوت کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام انہی لوگوں میں سے ہیں، اور وہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد اور ساری دنیا کے لوگوں کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب اور ان کے سب سے زیادہ محبوب تھے۔